Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all right. آج ہماری جو آن لائن کلاس ہے اس کلاس میں ہم سیکنڈ ایئر کے 6 یونٹ سے پوئم ہے ونس اپان اے ٹائم. ہمارے اس آن لائن پروگرام کا آن لائن کلاسز کا یہ حصہ ہے اور آج ہم اسی نظم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ونس اپان اے ٹائم written by Gabriel Okara. Open your book at page 263. Open your book at page 63. اپنی کتاب کو صفحہ 263 پہ اس کو کھولیں. بیکاز یہ پوئم کیا ہے، لمبی ہے، 7 سٹینزا پر مشتمل ہے، جس کو بورڈ پہ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے. لہٰذا میں آپ کو ریفر کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ اپنی کتاب کو سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے کورس کی، اس کو پیج 263 پہ آپ کی جو پوئم ہے اس کو پلیز آپ کھولیں. اوپن یور بک ایٹ پیج 263 اور ہماری ریڈنگ سلیکشن ہے 6.3 ونس اپان اے ٹائم ریٹن بائی گیبریل اوکارا. تھیم کیا ہے؟ تھیم ہے کلچرل ہیریٹیج، دی کمپیریزن آف دی پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ. اب اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں. میں کچھ انٹریکٹیو بیس پہ میں سوالات کرتا ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو میک یو تھنک اباؤٹ دوز کویشچنز. پری ریڈنگ کویشچن: واٹ از دیٹ؟ واٹ از کلچر؟ واٹ از کلچر؟ اوکے، واٹ از کلچر؟ واٹ از کلچرل ہیریٹیج؟ میں سمری کچھ یوں بیان کرتا ہوں. اس پوئم کا، اس لیسن کی جو سمری ہے وہ کیا ہے؟ دا پوئٹ draws a comparison between the past and the present culture. Now past, people in the past were sincere and selfless. They had great regard and respect for one another. But the people in the present are insincere, or to some extent we can say they are less sincere and selfish. They smile, but their smiling is without sincerity. The poet loves the people of the past and their culture and their attitudes and behaviors day-to-day life. So here, pre-reading question for you, for your concentration, for your brainstorming, that is, what is culture? Why is it heritage? کلچر کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ورثہ کیوں ہے؟ ڈو یو ایگری ود دا آئیڈیا اور ناٹ؟ یہ پوئٹ جو آئیڈیا ہمیں دے رہا ہے، جو میسج ہمیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ تھنک اوور اٹ فار اے وائل. اوکے، اب آپ کی جو آئیڈیا بنتا ہے آپ ایگری کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں. اب کلچر کے بارے میں تھوڑا سا میں اس کے حوالے سے اتنا ہی بتاتا چلوں. واٹ از کلچر؟ آپ کی اپنی جو تھنکنگ ہے، آپ کلچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ہیریٹیج کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ کیا ہے، آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اپنی جگہ. واٹ از کلچر؟ کلچر از وے آف لائف. کلچر از tradition, customs of daily life and our affiliation with the certain things. That is termed as a culture. Culture ہمارے رواج، رسومات، ہماری غم خوشی، مختلف مواقع پہ ہمارے جو رد عمل ہوتے ہیں، ہماری جو بہت عرصے سے ہمارے ساتھ جو چلی آتی ہیں، ان کو نام کیا دیتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کلچر. کلچر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہیریٹیج ہے. کیوں ہیریٹیج ہے؟ بیکاز یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم آبا و اجداد سے ہمارے ہاں تک جو کچھ بھی پہنچتا ہے، وٹ ایور وی ریسیو فرام دا فور فادرس
in the form of tradition, in the form of culture, and formal relations we have, and the respect for the different things we have are termed as a culture, and these are heritage because we learn a lot of things from them, and these are helpful in a day-to-day life. ہمارے مختلف مسائل کے حل میں، ہماری روزمرہ زندگی گزارنے، ہمارے خوراک، رہن سہن، تمام آداب کے سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اسی وجہ سے کلچر کیا ہے ہمارے لیے ایک ہیریٹیج ہے. اب آگے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ پوئٹ کا جو آئیڈیا ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پوئٹ کا میسج اس میں کیا ہے دیٹ ہی لوز دا پیپل آف دا پاسٹ اینڈ دیئر بیہیویئر. ناؤ آئی ریڈ دا پوئم فار یو اسٹینزا بائی اسٹینزا اینڈ یو سائلنٹلی اور لاؤڈلی یو کین ڈو ایز یو لائک. فالو می. رائمنگ نمبر 1 ماڈل ریڈنگ. میں آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں نمونے کے لیے، اس کے بعد آپ فالو کریں اور پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes, black cold eyes, sought behind my shadow. Stanza number 2. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. Third stanza. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find door shut on me. Stanza number 4. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. And I have learned, stanza number 5, I have learned to laugh only with my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored. Stanza number 6. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Okay, last stanza. So, show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. Okay, now come towards understanding the poem. Understanding the poem, ہم پوئم کو سمجھنے کی جانب آتے ہیں. پوئم میں کیا اس کی وضاحت اسٹینزا بائی اسٹینزا ہے. اس کو پوئم کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلے 3 اسٹینزا جو ہیں وہ 3 اسٹینزا کیا کرتے ہیں دیٹ کمپیئر دا وے آف لائف, بیہیویئر, کسٹم فرام دا پاسٹ ود دوز آف دا پریزنٹ. تیسرے اسٹینزا میں جو ہے دوسرے پارٹ میں جو ہے the 2 stanzas are about what poet has learned from the present. دوسرے میں کیا ہے پریزنٹ کے بارے میں کہ شاعر نے پوئٹ نے کیا سیکھا ہے, اس پہ کس قسم کا اثر پڑا ہے پریزنٹ کلچر کا, پریزنٹ بیہیویئرس کا, لوگوں کی ٹریٹمنٹ کی, ان کے ساتھ ڈیلنگ کا.
The last two stanzas, the poet wishes to be what he used to be in the past. The poet wishes to be what he used to be in the past. پریزنٹ میں جب کہ پریزنٹ کے وہ جو اثرات ہیں، پریزنٹ کی روایات ہے، ان کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان لرن کرنا چاہتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ہماری یہ جو پوئم ہے 3 حصوں میں پاسٹ اور پریزنٹ کی کمپیریزن ہے کلچر کے حوالے سے. دوسرے میں پھر کیا ہے؟ اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس پہ پریزنٹ کی جو کلچر کے اثرات ہے جس کو وہ لائک نہیں کرتا وہ کیا ہے، اور لاسٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہی ہو جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. یعنی موجودہ ہپوکریسی سے وہ تنگ آ چکے ہیں. اب اس میں کیا ہے ہمارے اس میں اس کی بڑی زبردست بہترین عکاسی کی ہے. بیوٹیفل depiction he has mentioned a picture of the society that there is hypocrisy. People laugh, but they don't laugh really in real sense. They laugh only with their teeth. They are hypocrite. They feel at home, but actually they are not at home with the people which they don't like really in the real sense. That is why here the poet has mentioned very well. Now I am going to explain the poem stanza by stanza. I hope inshallah you have got the idea, understanding the poem. Stanza number 1. Come towards stanza number 1. Stanza number 1 میں کیا ہے کہ پریزنٹ اور پاسٹ کی لاف کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اوکے، come towards your textbook once again. Stanza number 1. Once upon a time song, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth. Now they only laugh with their teeth, while ice block cold eyes surge behind my shadow. ونس اپان اے ٹائم، کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا. بیٹے کو یہاں پوئٹ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، وہ اس کو ایڈریس کرتا ہے، اس بیٹے سے مخاطب ہے. بیٹا کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا. they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. کسی زمانے میں لوگ دل سے خلوص سے وہ ہنسا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ آنکھوں سے ان کی خوشی اور ان کی حقیقی خوشی وہ جھلکتی تھی جب وہ کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے. بٹ ناؤ پریزنٹ کی اب بات کرتے ہیں. ماضی میں کیا ہے؟ لوگ خوش ہوا کرتے تھے. پیپل یوز ٹو لاف بٹ ود ریئل ہارٹ اینڈ ریئل آئیز. بٹ ناؤ دے لاف but now they only laugh with their teeth, while their ice cold black eyes search behind my shadow. اب وہ ہنستے ہیں. کس طریقے سے ہنستے ہیں؟ وہ دانت ان کے شو کرتے ہیں، دانتوں سے ہنستے ہیں. ایکچولی وہ خوش نہیں ہوتے اس بات پہ، اپنی خوشی کا اظہار محض اس دکھاوے کے لیے اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. while their eyes cold black eyes، جبکہ ان کی eyes cold black eyes یعنی ان کی آنکھوں میں کیا ہوتی ہے؟ ان میں چمک، ان میں وہ خوشی، ان میں وہ لگاؤ، وہ سنسیئرٹی نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ سرچ بیہائنڈ مائی شیڈو، وہ میرے چھاؤں کے، یعنی وہ میرے سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے. they cannot have eye contact with me, they don't have a real interaction with me, but they only show their hypocrisy, that they are laughing, they are in favor. Actually their real nature that is totally against what they are showing. جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں ان کی وہ ظاہری وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. وہ بظاہر ہنسی شو کرتے ہیں، وہ لافنگ شو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو لافنگ ہے ان میں وہ خلوص سے خالی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی آنکھیں وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ہم پشتوں میں بولتے ہیں کان استرگی دیدی، پتھر کی آنکھیں ان کی ہوتی ہیں. یعنی ان کے آنکھوں میں آئس بلیک کولڈ آئس، وہ آنکھیں یوں کہہ لیں کہ وہ بالکل خشک ہوتی ہیں. سرچ بیہائنڈ مائی شیڈو، یہ میرے سائے کے وہ دیکھتے ہیں، یعنی میرے سے وہ حقیقی انداز میں انٹریکشن نہیں کرتے. پہلے اسٹینزا میں ماضی
اور حال پریزنٹ اینڈ پاسٹ کی جو کمپیریزن ہے یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں پوئٹ نے کی ہے. اسٹینزا نمبر 2 پہ آئیں. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. They used to shake their hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. There was time indeed. در حقیقت کوئی زمانہ تھا. They used to shake hands with heart. وہ کیا کرتے تھے؟ شیک ہینڈ کرتے تھے، ہاتھ ملایا کرتے تھے، دل سے وہ ہاتھ ملایا کرتے تھے، خلوص سے وہ ملا کرتے تھے. But that's gone, son. بیٹے وہ دن گئے، وہ دن گزر گئے جب لوگ خلوص کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. وہ دن گئے. Now they shake hands without hearts. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ شیک ہینڈ تو کرتے ہیں بٹ وداؤٹ ہارٹ، دل سے نہیں کرتے. ان میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خلوص نہیں ہوتی، ظاہری وہ ہوتے ہیں، وہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے، آپ پہ خوش ہے، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہے. ایکچولی خوشی نہیں ہوتی. while their left hand search my empty pocket. جب ایک طرف سے وہ کیا کرتے ہیں؟ شیک ہینڈ کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ ان کا کیا کرتے ہیں؟ سرچ مائی پاکٹ. وہ میرے پاکٹ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمٹی پاکٹ، خالی پاکٹ میں ہوتے ہیں، وہ اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کا خلوص اب کیا ہے؟ وہ ریئل ریلیشن کے بیس پہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہپوکریسی کی بنیاد پہ ہیں، وہ مفادات کے بنیاد پہ ہیں. بینیفیشل ہے، اگر وہ بینیفیشل ہے ان کے لیے میٹیریل بینیفٹس کی کوئی بنیاد پہ اگر کوئی بنتی ہے تو پھر وہ شیک آف ہینڈ ہوتی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر شیک آف ہینڈ ہوتی ہے، مگر وہ کیا ہے؟ محض ایک کسٹم کے طور پہ. اسٹینزا نمبر 3. فیل ایٹ ہوم کم اگین. اس میں کیا ہو گئی اسٹینزا میں سیکنڈ والے میں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شو کرتے ہیں شیک آف ہینڈ. دیٹ از اونلی جسٹ فار شو. دیٹ از ناٹ from the heart. They are not have as much sincerity and love with others. Whenever we meet with each others, we shake hand. That is only for show. Stanza number 3. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. Feel at home, come again, they say. وہ کہتے ہیں فیل ایٹ ہوم، بڑی خوشی کی بات ہوگی، آپ ایزی محسوس کریں، آپ آئیں، بڑے آپ اس کو اپنا گھر سمجھیں. کم اگین، دوبارہ آئیں. دے سے وہ کہتے ہیں اینڈ وین آئی کم اگین اینڈ فیل، جب میں دوبارہ ان کے پاس آتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ایٹ ہوم محسوس کرتا ہوں، ان کو اپنا سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ ایزی محسوس کروں. ونس ٹوائس، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، دیر ول بی نو ترائس. تو پھر تیسری مرتبہ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فیل ایٹ ہوم نہیں ہوتے، وہ ان کو اس طریقے سے وہ نہیں محسوس کرتے، وہ ریسیو نہیں کرتے، وارملی ویلکم نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ دیر ول بی نو ترائس، تیسری مرتبہ وہ نہیں ہوتی. فار دین آئی فائنڈ ڈورز شٹ آن می. پھر میرے لیے دروازے کیسے ہوتے ہیں؟ پھر دروازے بند ہوتے ہیں. دروازہ کھلا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے کہ وہ اس کو آپ ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں. کسی کو دل کی گہرائی سے آپ کس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جب دوسری کے بعد تیسری مرتبہ ہوتے ہیں تو پھر وہ دروازے میرے پہ بند ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی کیا ہے؟ پوئٹ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ پیپلز ڈیلنگ ود ادرز کیسے ہوتی ہے. دے وربلی سے یو آر ویلکم، وی آر ہارٹلی ویلکم یو، اٹس یور ہوم، فیل ایٹ ہوم، فیل ایزی کمنگ اوور ہیئر. بٹ ایکچولی they do not feel at home. If you go there once, twice and thrice, they keep the door shut on you. They keep the door shut on you and they do not welcome you. That is a beautiful message in this poem. Stanza number 3. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces
like dresses, home face, office face, straight face, hushed face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. Stanza number 3 में, so I have learned, poet अपने बेटे से कहता है, so I have learned many things, son. बेटे मैंने बहुत कुछ सीखा है. I have learned to wear many faces. मैंने बहुत से चेहरे क्या करना है, पहनने शुरू किया है, मैंने सीखा है. many faces से मुराद क्या है, मैं मुख्तलिफ रूप दहाड़ता हूँ, एक मौका पे और दूसरे पे और. just like dresses, जिस तरीके से हम ड्रेस चेंज करते हैं किसी गम के मौका पे, खुशी के मौका पे, नाइट के वक़्त क्या करते हैं, रात को स्लीपिंग ड्रेस, फिर इस तरीके से गली में, मस्जिद में, ईद के मुख्तलिफ मौके पे हम ड्रेसेस चेंज करते हैं. इसी तरीके से हमारी ये जो फेसेस है हम भी चेंज करते हैं, हम मुख्तलिफ फेसेस, हम मुख्तलिफ रूप दहाड़ते हैं. तो उसमें क्या है, हमारी फेसेस में क्या हो सकता है, होम फेस, घर में हमारा अपना चेहरा होता है, हमारे ताल्लुकात अपने होते हैं. ऑफिस फेस, हमारे स्कूल में, हमारे ऑफिस में अपना रवैया होता है, वहाँ हमारी तेवर अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं. स्ट्रीट फेस, गली में हमारे ताल्लुकात, हमारा चेहरा अलग होता है, यानी अपने बच्चों के साथ हमारी वो जो रिलेशन होती है वो कुछ और होती है. गली में लोगों के साथ जो ताल्लुक़ होता है वो कुछ और होता है, ऑफिस में हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो कुछ और होता है. हर्स्ट फेस, मेज़बान की हैसियत से हम जब बनते हैं तो उस वक़्त हमारा रवैया कुछ और होता है. उसमें क्या आ जाती है, हम मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ रवैये और मुख्तलिफ किरदार अपनाते हैं. विद ऑल देयर कन्फॉर्मिंग स्माइल, और इन तमाम में क्या होती है, कन्फॉर्मिंग, मुताबिकत के उसके मुताबिक होते हैं कि हम उसको फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं. स्माइल जैसे कि जिससे उसकी इताअत की, उसकी वो सही झलक नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली हम उसके ख़िलाफ़ जाते हैं. लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल की सूरत में जिस तरीके से एक तस्वीर लगी होती है दीवार पे, चार्ट पे, तो उस तरीके से हमारा हाल होता है. या हमारा रिस्पांस, हमारी इंटरेक्शन, म्यूचुअल रिलेशन वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है. हमारी वो रिस्पांस वो बिल्कुल पोर्ट्रेट वाली होती है, यानी वो वार्म वेलकम नहीं होती जिस तरीके से दिल को दिल से रहा होती है. यानी हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो मेहरबानी वाला, वो मोहब्बत भरा, वो खलूस भरा वो रिलेशन नहीं होती. तो यहाँ भी वो क्या करती हैं कि जिस तरीके से we are many faces means we behave differently on a different occasion. Poet tells his son that we behave on one occasion differently, while on the other occasion we have different behavior at home, at office, at school, in the street, as a host, as a guest. On different occasions we have a different smile, we have a different behavior, and all these are fixed. Smile like a portrait, which are not based on reality. वो हकीकी नहीं होती. उसमें क्या होती है, वही चीज़ होती है कि हम मकसद के खातिर उसको अपनाते हैं, वो रवैया अपनाते हैं, यानी चेहरे अपनाते हैं का मतलब है हम मुख्तलिफ रवैये अपनाते हैं. Stanza number 5. And I have learned to laugh only with my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. Stanza number 5 में poet क्या बताता है कि मैंने कुछ सीखा है, and I have learned to, वो क्या सीखा है, to laugh only with my teeth, कि प्रेजेंट के जो लोगों से उसने कुछ सीखा है, माजी के उसके हवाले से वो अलग थी, लेकिन अब मौजूदा लोगों से उसने जो कुछ सीखा है वो कहते हैं मैंने लोगों से सीखा है. क्या सीखा है, to laugh only with my teeth and shake hands without my heart. मैंने लोगों से सीखा है कि मैं हंसूं, कैसे हंसूं, बग़ैर उसके के दिल से, यानी दिल की गहराई से हंसने वाली बात नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं, मैं हंसता हूँ
اس میں وہ پوز بناتے ہیں، ہنسنے والی پوز بناتے ہیں ایکچولی، اور پھر اس طریقے سے وہ کیا ہوتے ہیں شیک ہینڈز کرتے ہیں، جبکہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی دل سے نہیں ہوتی، محض وہ ایک رسم کے طور پہ ہم اس کو فارمل. جبکہ اس وقت کیا ہوتی ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں آئی ہیو آلسو لرن ٹو سے گڈ بائی، میں نے یہ بھی سیکھا ہے کسی کو خدا حافظ کہنا، کسی کو گڈ بائی کہنا، خدا حافظ کہنے میں نے سیکھا ہے وین آئی مین گڈ ریڈن. ایکچولی جب میرا اس سے مراد کیا ہوتی ہے، نجات حاصل کرنا ہوتا ہے، میں نے اس سے جان چھڑانی ہوتی ہے. گڈ ریڈنس مینس گیٹ ریڈ آف، کسی سے جان چھڑانا. گڈ بائی خدا حافظ. اب میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ میں ہنسوں، میں کیسے ہنسوں، میں محض دکھاوے کے لیے ہنستا ہوں. میں ہاتھ ملاتا ہوں تو وہ دل سے نہیں ہوتا، محض رسمی طور پہ ہاتھ ملاتا ہوں. میں کسی کو خدا حافظ کہتا ہوں جبکہ میرا مراد اس خدا حافظ سے کیا ہوتا ہے، ان سے گیٹ ریڈ حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا، ان سے جان چھڑانا ہوتا ہے. ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو وداؤٹ بینگ گلیڈ، اس کو ہم کہتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. ٹو سی گلیڈ ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. وداؤٹ بینگ گلیڈ، جبکہ ہم ایکچولی خوش نہیں ہوتے. یہ بہترین انداز میں پوئم نے اس کو پوئٹ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے یہ چیزیں سیکھی ہے اور یہ پریزنٹ کے لوگوں سے سیکھی ہے. اینڈ ٹو سے اٹس بین نائس ٹاکنگ ٹو یو آفٹر بینگ بورڈ. اب جب ہم کہتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ سے باتیں ہوئی، ہمیں بڑا مزہ آیا، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت ملاقات ہوئی، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا وقت گزرا. آفٹر بینگ بورڈ، ایکچولی جب ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں پوئٹ کے خیال میں، جب ہم اس وقت بوریت محسوس کر رہے ہوتے ہیں اسی آدمی سے جب ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت تھا، وقت گزرا، آپ کے ساتھ بہت اچھی باتیں انٹریکشن ہوئی. Here poet explain in the stanza that he has learned something from the present people. He has learned laughing, but the laughing is without sincerity. That is not from heart. He has learned to say goodbye. He want to live off somebody, to see off somebody, but actually he wants to get rid. He wants to get himself away from that person. Similarly, he has also explained that whenever we say somebody else that we are happy by interacting or by meeting you, actually we are not happy by meeting him. And similarly, he has also explained that we talk to somebody else, that we are too much happy having a meeting with you. Actually, he feel boredom. He feel boredom, is not happy. So here is also the aspect of hypocrisy prevailing according to the poet he has mentioned. Stanza number 5. But leave me, 6, stanza number 6. But leave me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. But believe me, شاعر کہتا ہے اپنے بیٹے سے خطاب کر رہا ہے، بٹ بلیو می، میرے پہ آپ کیا کریں، یقین کریں. آئی وانٹ ٹو بی، میں وہ بننا چاہتا ہوں، واٹ آئی یوز ٹو بی، جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. وین آئی واز لائک یو، جب میں آپ جیسے اپنے بچے سے کہتے ہیں جب میں آپ جیسے میں چھوٹا تھا، میں آپ جیسے کیسا تھا، 15 سال کا، 14 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، یعنی اسکول لائف میں تھا. تو میں آپ جیسے جب بچہ تھا اس وقت جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی میرے بیہیویئر، میرے ایٹیکیٹس، میرے آداب تھے، میں وہی بننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ان لرن آل دیز میوٹنگ تھنگ، میں ان تمام چیزوں کو دوبارہ اس کو بلا دینا چاہتا ہوں. ان لرن من سیکھنا، ان لرن اپوزٹ، میں ان چیزوں کو بلا دینا چاہتا ہوں. میوٹنگ تھنگز، میوٹنگ مین انسپوکن،
unspoken, unexpressed thing, یعنی ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رویے، ہمارے ہنسنا، ہمارا شیک آف ہینڈ، ہم ایک دوسرے کو خدا پہ، یہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی ہے موجودہ اس سے، تو میں اس کو دوبارہ بلا دینا چاہتا ہوں. موسٹ آف آل، ہم میں سے اکثر جو ہم نے کی ہے، آئی وانٹ ٹو ری لرن، میں ان تمام جو میں نے سیکھی ہیں، جو منافقت والی، یہ ظاہری اس کی بات ہے، ایکچولی دل سے وہ خوشی نہیں ہوتی. ہمارا شیک آف ہینڈز ہے، ہمارا ایک دوسرے کی خاطر تواضع، رسپیکٹ، ریگارڈ ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، یہ جو ہم نے سیکھا ہے، یہ کیا ہے، میں اس کو دوبارہ ری لرن کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ری لرن ہاؤ ٹو لاف فار مائی لاف ان دا mirror. میں دوبارہ کیا کرنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ ہنسنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی پہ خوش ہونا میں دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری جو موجودہ لافنگ ہے، مائی لاف ان دا mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. کیونکہ میری موجودہ جو ہنستی ہے، میں ہنستا ہوں، میں محض دانتوں کو سے ہنستا ہوں، دل سے نہیں، تو وہ میری مرر میں جب میں دیکھتا ہوں، مرر کے سامنے جب میں دیکھتا ہوں تو مرر میں مجھے ایسا لگتا ہے، اپنے دانت ایسے، شو اونلی مائی ٹیتھ، میرے دانت ایسے نظر آتے ہیں، لائک اے سنیکس بیئر فینگ، سانپ کے وہ جو دانت ہوتے ہیں کاٹنے کے لیے زہر والے، فینگز مینز ہالو ٹیتھ، جو کیا ہوتے ہیں کوکلی دانت، جس میں کیا ہوتا ہے زہر بھرا ہوتا ہے، جس سے کسی کو کاٹا جاتا ہے، وہ پوائنٹڈ ہالو ٹوتھ ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں، زہر ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہاں پوئٹ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے پرانے طریقے کو ری لرن کرنا چاہتا ہوں، اور موجودہ طریقوں سے میں جان چھڑا کے، کیونکہ یہ میری جو ہے ظاہری یہ سانپ کے دانتوں جیسے لگتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں، وہ مصنوعی اس میں وہ شو کرتے ہیں. اسٹینزا نمبر لاسٹ اسٹینزا ہے یا 7 اسٹینزا نمبر 7. سو شو می سن ہاؤ ٹو لاف، شو می ہاؤ آئی یوز ٹو لاف اینڈ اسمائل ونس اپان اے ٹائم وین آئی واز لائک یو. سو شو می، پوئٹ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا مجھے بتاؤ، مجھے دکھا دو، مجھے بتا دو، ہاؤ ٹو لاف، کہ میں کیسے ہنسوں، شو می ہاؤ، کہ میں کس طریقے سے ہنسوں، آئی یوز ٹو لاف، میں ہنسا کرتا تھا، میں کہکے لگاتا تھا، لاف کہکے لگانا، اسمائلنگ ماز وہ کیا ہے، مسکرا، تبسم، میں کیسے مسکراتا، میں کیسے ہنستا تھا، once upon a time when I was like you، جب میں آپ جیسا تھا کسی زمانے میں، مجھے وہ بتاؤ. Here the poet tells in the last stanza, he asked his son to help him become what he used to be, to show him how to laugh once again like that when he was in the past, because he does not like the things of the present. He likes, he favors, he prefers the habits, the attitude, the behavior and the tradition of the past. So he advises his son, he asks, he requests his son to help him, to show him, to help him what he used to be once again, to become the same old culture expresser. This was all about this poem. Gabriel O'Connor, who was born in western Nigeria in 1921, described a highly original poet and uninfluenced by other poets. He was awarded the Commonwealth Poetry Prize. Gabriel O'Connor, what happens when the ancient culture of the Africa faced with the onslaught of the western culture, وہ افریقن کلچر اور ویسٹرن کلچر کی بھی کمپیریزن کرتا ہے، اور وہ افریقن کلچر کو وہ کیا کرتا ہے، وہ پریفر کرتا ہے. اور یہ ہماری اس کلچر سے بھی اس کا وہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے، وہ انٹریکشن بھی کیا تقریباً اسی بیس پہ ہوتی ہے، بہت کم
اس میں آتا ہے. بہرحال جب ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیک آف ہینڈ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم کے مطابق کہ ان کے گناہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ خلوص کے بنیاد پہ ہو. تو ہماری یہ ہے, ہم پوئٹ کے اس حوالے سے کہ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ بیان کی ہے. پہلے 3 سٹینزا میں کہ ماضی میں اور پریزنٹ کی اس نے جو کمپیریزن کی ہے, پھر آگے 2 سٹینزا میں اس نے جو کچھ سیکھا ہے, اور لاسٹ 2 سٹینزا میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں ان سیکھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ بلا دینا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں اس کو کیا کروں, کہ میں اس کو ان لرن کروں اور نئے سرے سے میں اس کو کروں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ you have got the idea, you will have got the idea. میں تھوڑی سی اس پوئم کے حوالے سے ایکسپلینیشن بھی, کیونکہ وہ بھی آپ کے پیپر کا حصہ ہوتا ہے, پیرافریز بھی, صرف اس کی ریفرنس کی بات کرتا ہوں ایکسپلینیشن کے لیے. ایکسپلینیشن میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ, اس کی بات آ جاتی ہے کہ these lines have been taken from the poem Once Upon a Time written by Gabriel O'Connor. He has compared the present and past culture and different behaviors in their context of African and Western culture, and the same is also applicable over here in our context. He has mentioned the comparison, how he has learned and what are the effects of those learned behavior, and similarly he want to get rid of these, and once again he requests or he asks his son to help him to relearn what he used to be in the past. ریفرنس میں کیا ہے یہ چیز آئے گی, پھر اس میں بعد ایکسپلینیشن ہے. ایکسپلینیشن میں متعلقہ جو بھی سٹینزا ہے پھر اسی سٹینزا کی وہ جو کرتے ہیں اس میں, مثلا اگر ہم لاسٹ سٹینزا کی بات کریں تو پھر اس میں ایکسپلینیشن وہی لکھنی ہوگی, ریفرنس سیم ہوگی, جو بھی سٹینزا آپ کا آئے گا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ سیم ہوگا, لیکن ایکسپلینیشن پھر متعلقہ ہوگی. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے ورڈز میں کو یوز کریں گے, بیکاز آپ نے جو بھی ایکسپلینیشن کرنی ہوگی اپنے ورڈز میں یا پیرافریز کرنی ہوگی اس میں بھی آپ نے, لیکن ایکسپلینیشن میں پھر یہ ہے کہ اپنے طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کے علاوہ بھی آپ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ایکسپلینیشن میں, اپنے طور پہ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر میں کہوں سو شو می سن ہاؤ ٹو laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. Here the poet explained that, and he requests his son to help him how he was in the past, how he used to be in the past. So he requests his son that please to help him how he used to laugh, how he used to smile, how he had a positive and warm relation with others in the past. When he was a kid, he was a child like his son. All these, in these lines, the poet tells about his expression he has learned, and in this case he want to relearn. That is explanation of the last stanza. Similarly, you can mention each and every stanza. ابھی امید ہے ٹائم بھی اس پہ آ رہا ہے, میں یہاں پہ ہوم ورک کے حوالے سے اس کا کچھ سوالات لکھتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کے لیے کچھ سوالات میں نے وہ ترتیب دیے ہیں کہ آپ اس میں کیا کریں. ان سوالات کے بیس پہ میرے خیال میں آپ کے لیے ان سوالوں کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے. جیسے آن لائن کلاس ہے, آن لائن کلاس میں آپ نے پوائم کو سنا ہے, امید ہے آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا انشاءاللہ. اس حوالے سے میں تھوڑی سی ہوم ورک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آن لائن کلاسز کی, اس حوالے سے میں لکھتا ہوں سوالات. آپ اس کو پھر اس کے اپنے طور پہ جواب تیار کریں. کویسچن نمبر 1, what the poet
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल, पोएट क्या बताना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है what is difference between the culture of the present and the past according to the poet. Question number 3, what culture what culture do you like, the present or the past? What does it mean wearing different faces? क्या मुराद है इससे, इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसमें उस हवाले से है, ये उसके मुताबिक आपने उसको क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेड बाय म्यूटिंग थिंग्स। ये आपके लिए होमवर्क है डियर स्टूडेंट्स। यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू राइट द आंसर, try to answer these questions and then you have to show according to the instruction, you have to show your teacher. ऑनलाइन आप अगर उससे वो कर सकते हैं या वीकली जब आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल आने के वक्त आप अपने सर को इन सवालों के जवाबात होमवर्क की सूरत में आपने उनको क्या करने दिखाने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड हैविंग, आई होप you will have learned something from today's lesson. Thank you very much.